حضرت عروہ بنت عبدالمطلب، ایمان کی خاموش طاقت، ماں کی تربیت اور حق کی حفاظت۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، مگر ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ وہ خاموش رہ کر ایسے کام کر جاتی ہیں جو نسلوں کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی سگی پھوپھی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت عروہ بنت عبدالمطلب۔ حضرت عروہ بنو ہاشم کے اس معزز خاندان میں پیدا ہوئیں جہاں عزت، وفاداری اور حق گوئی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے عالم میں دیکھا، پھر جوانی میں دیکھا، اور پھر اس وقت بھی دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان کیا اور پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو مکہ کا ماحول بدل گیا، رشتے دشمنی میں بدلنے لگے، بھائی بھائی کے خلاف ہو گئے، اور حق کا ساتھ دینا گویا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ ایسے نازک حالات میں حضرت عروہ نے خاموشی سے حق کو پہچانا۔ حضرت عروہ نے اسلام کسی جذباتی کیفیت میں نہیں قبول کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، سچائی اور استقامت کو دیکھا، پھر فیصلہ کیا کہ یہی دین سچا ہے۔ یہ ایمان گہرائی سے نکلا ہوا تھا، اسی لیے یہ کبھی کمزور نہ پڑا۔ ناظرین کرام، حضرت عروہ کی سب سے بڑی طاقت ان کا ثبات تھا۔ وہ چیخنے چلانے والی نہیں تھیں، مگر ظلم کے سامنے جھکنے والی بھی نہیں تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں صبر، حکمت اور وقت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، تانے دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تو حضرت عروہ کا دل زخمی ہوتا، مگر ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ وہ اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین رکھتی تھیں۔ حضرت عروہ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ان کی ماں ہونے کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت طلیب بن عمیر کی ایسی تربیت کی کہ وہ حق اور باطل میں فرق پہچاننے والا، بہادر اور غیرت مند مسلمان بنا۔ ایک موقع پر جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو حضرت طلیب آگے بڑھے اور کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہ جرت اچانک پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اس ماں کی گود کا نتیجہ تھی جس نے بیٹے کے دل میں اللہ کا خوف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ ڈال دیا تھا۔ ناظرین، حضرت عروہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ عورت کا کردار صرف گھر تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر ماں مضبوط ایمان والی ہو تو نسلیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور اگر ماں کمزور ہو تو معاشرے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت عروہ نے شہرت نہیں چاہی، تعریف نہیں چاہی، مگر اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کی۔ ان کا ایمان خاموش تھا، مگر اس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ حضرت عروہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، صبر بے بسی نہیں ہوتا، اور ماں کی تربیت سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم امت کی حالت پر غور کریں تو ہمیں حضرت عروہ جیسی ماؤں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ مائیں جو بچوں کو صرف دنیا نہیں بلکہ دین بھی دیتی ہیں، جو کردار بناتی ہیں، صرف نصیحت نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، حضرت عروہ کی زندگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نسلوں کی درست تربیت کریں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو۔ اختتام۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی حضرت عروہ بنت عبدالمطلب کی زندگی کا نہایت تفصیلی، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والا بیان۔ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو لائک ضرور کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ایسے ہی مستند، پر اثر اور ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کوئین 143 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک اور عظیم ہستی کے تذکرے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔